السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جلاد، حفصہ نے ہلکی سی آواز میں کہہ کے منہ موڑ دیا۔ جلاد کی جلادنی، فہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا۔ حفصہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا۔ حفصہ، تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے، میں جانتا ہوں، پر تم ہی اپنے دل کے جذبوں سے ناواقف ہو۔ فہیم اب اس کو پیار سے سمجھانے لگا۔ آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حفصہ کو اب غصہ آنے لگا کہ وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہے۔ بس میرا دل کہتا ہے، فہیم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلط کہتا ہے آپ کا دل، حفصہ نے تیوری چڑھا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب انکار نہ کرنا۔ فہیم کو پتہ تھا وہ پکی بن رہی ہے، تو پھر سے اس نے اپنی بات کو دہرایا اور ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی۔ اب کی بار حفصہ نے اس کو گھورا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ سب ڈنر کر رہے تھے، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فہیم پلیٹ میں چمچ چلاتا، کبھی دادی کو دیکھتا، تو کبھی فیضان کو، تو کبھی غزل کو، پر وہ بات کرنے کی ہمت نہیں جمع کر پا رہا تھا۔ دادی میری بات سنیں، اس نے ایک بار پھر ہمت اکٹھی کر لی۔ ہاں بولو بھئی، اب کیا چاہیے؟ تم نے سبزی بھی لے لی، چاول بھی، سویٹ ڈش بھی، اب کیا چاہیے؟ دادی اب اکتا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر سے ایک ایک کو مخاطب کرتا اور بات کرنے کی ہمت نہ پا کر کوئی نہ کوئی ڈش مانگنے جا رہا تھا۔ وہ پانی، فہیم نے پھر سے یہی کہا۔ فہیم، ہوا کیا ہے؟ آج تمہیں باولی ہو گیا کیا؟ غزل جگ سے پانی نکالتی ہوئی تپ کر بولی۔ سبھی آج اس کی عجیب حرکت سے تپ چکے تھے۔ آفرین موبائل میں میسیجز بھی کرتی اور کھانا بھی کھا رہی تھی، تو عجیب سی نظروں سے فہیم کو دیکھا۔ مجھے بھائی کے ارادے نیک نہیں لگ رہے، آفرین آنکھیں سکوڑتی ہوئی بولی۔ تم تو چپ رہو، ہر بات میں تمہیں گھسنا ہے۔ فہیم کو غصہ تو خود پہ تھا، پر اب آفرین پہ نکال رہا تھا۔ وہ اس کو گھور کر پھر سے موبائل میں مصروف ہوگی۔ چند منٹ خاموش کی نظر ہو گئے۔ مجھے شادی کرنی ہے، فہیم نے جلدی سے بولا اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اور جیسے ہی سب کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو سب کی نظریں اس کی طرف تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آفرین اپنی بات کو صحیح ہوتا دیکھ کر بولی۔ کیوں بھئی، اچانک سے یہ بھوت سوار کیسے ہوا تم پر، اور کوئی پسند ہے کیا تمہیں؟ فیضان نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ فہیم نے سب کے تاثرات نارمل دیکھے تو فہیم میں اور ہمت آ گئی۔ ڈیڈ، ہاں ایک لڑکی پسند ہے، فہیم نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ اس پر غزل بولی۔ حفصہ، نام لینے کی دیر تھی۔ آفرین جو کہ اپنے موبائل میں مصروف کھانا کھا رہی تھی، حفصہ کا نام سن کر کھانسنے لگی، جبکہ غزل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو بھی حفصہ پسند تھی، اور فہیم نے آفرین کو کھانستا ہوا دیکھ کر ایک غضیلی نظر اس پر ڈالی۔ کیوں، تمہیں بھی اپنی بہن اور دانیال کو دیکھ کے یہ بھوت سوار ہو گیا؟ دادی نے بری شکل بنا کر کہا۔ ایک لو برڈز کم تھے جو اب دوسرے بھی۔ دادی، آپ ہر بات مجھ پر کیوں لاتی ہیں؟ آفرین نے اچانک کہا تو غزل نے اس کو گھور کر کہا۔ آفرین، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آفرین برا سا منہ بنا کر چپ کر گئی۔ چوائس اچھی ہے تمہارے بیٹے، فیضان اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اماں، آپ کا کیا خیال ہے اس رشتے کے لیے؟ غزل نے زرمینہ بیگم سے جاننا ضروری سمجھا۔ اچھی بچی ہے، حفصہ سمجھدار ہے اور اس نالائق کو بھی سیدھا کر دے گی۔ میں کل کرتی ہوں نادیہ سے بات۔ زرمینہ بیگم جتنا بھی چڑکھاتی اپنے پوتے پوتیوں سے، پر ان سے محبت بہت زیادہ تھی، اور حفصہ بھی ان کو پسند تھی، تو انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ تھینک یو دادو، فہیم نے مسکرا کر اپنی دادی سے کہا، تو وہ بھی مسکرا دیں، اور پھر سے سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر ایک بار خاموشی چھا گئی تو آفرین منع خیزی سے مسکراتی ہاتھوں میں موبائل پکڑے فہیم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنا کھانا کھاؤ۔ فہیم اس کا مطلب سمجھ کر مسکراہٹ دبائے بولا۔ سمجھداری والا کام کیا ہے بھائی، میری بیسٹ فرینڈ کو ہی بھابھی بنا لیا تاکہ میں اسے برتن نہ منجوا سکوں۔ سب آفرین کی بات سن کر ہنس دیے، تو وہیں غزل نے اس کو ٹوکا۔ افی، تم مت سدھرنا۔ غزل کیوں ڈانٹ رہی ہے اس کو؟ بالکل شرارتوں پہ تم پر ہی گئی ہے، فیضان نے مسکرا کر غزل کو کہا، تو غزل بنا جواب دیے پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ دی۔ زرمینہ بیگم غزل کے ساتھ نادیہ کے گھر رشتہ لے کر گئی، تو نادیہ اور اسد نے بھی حامی بھر لی کہ دیکھا بھالا لڑکا ہے اور اپنا ہی خاندان ہے، پر پھر بھی اسد نے بیٹی کی مرضی جاننا ضروری سمجھا، جس پر حفصہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی فہیم کی دھمکی سے ڈر کر یہ بول دیا کہ جیسا اس کے ماں باپ چاہیں گے وہ ویسا ہی کرے گی، اور اگر وہ حامی بھر لیتے ہیں تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یوں فہیم اور حفصہ کا رشتہ پکا ہو گیا، تو مٹھائی بانٹی گئی، اور 2 دن بعد منگنی کی رسم بس رشتہ داروں میں رکھی گئی۔ اور چونکہ اب حفصہ اور آفرین 2.5 سال کا کورس کر رہی تھی، تو اب اس کو ختم ہونے میں صرف 6 مہینے ہی باقی رہ گئے تھے، تو دونوں خاندانوں نے ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی، تو دونوں کے فنکشن ایک ساتھ ہی رکھے گئے۔
آج فہیم اور حفصہ کی منگنی کی رسم تھی اور صرف قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ وہ سب رسم کرنے اسد کے گھر پہنچے۔ فہیم نے لائٹ گرین شیروانی اور اس پہ سفید کلر کی واسکٹ زیب تن کی ہوئی تھی اور آفرین نے نارنجی اور سبز رنگ کا کمبینیشن کے گھٹنوں سے اوپر آتی قمیض جس پر سبز رنگ کی شلوار زیب تن کی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا تھا جو کہ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اور میک اپ کے نام پر صرف نارنجی شیڈ کا لائٹ لپ گلوز لایا ہوا تھا، اور وہ سیڑھیوں سے چلتی ہوئی حفصہ کے روم میں جا رہی تھی جب اچانک سے دانیال اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دانتوں تلے نچلا لب دبائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ دانیال نے آج وائٹ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اور ہٹو، آگے سے حفیع کو لینے جانا ہے۔ آفرین اس کو بازو سے پکڑ کر ہٹاتے ہوئی اوپر چڑھنے لگی تو دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ آفرین کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ تھینکس، اب ہٹو، مجھے جانے دو دانی۔ آفرین نے اس کے اتنا قریب رہنے سے گھبرا رہی تھی تو دھیرے سے بولی، یہ سبز رنگ کافی جچتا ہے تم پر۔ دانیال اس کو پیروں سے لے کر سر تک دیکھتے ہوئے بولا۔ آفرین نے اب مسکراتے ہوئے اپنے آگے کو آتے بال کان کے پیچھے اڑے اور ایک نظر دانیال کو دیکھا جس کی قمیض کا کالر ہمیشہ کی طرح بگڑی ہوئی تھی۔ دانی، تم بھی نا بالکل بندر رہو گے، یہی کہتے اس کی کالر کو ٹھیک کرنے لگی اور دانیال کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ آفرین نے اس کی گہری نظروں کو دیکھا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کالر کو ٹھیک کر کے جلدی سے آخری اوپر کی 2 سیڑھیاں بھی چڑھ گئی۔ دانیال مسکراتا ہوا نیچے چلا گیا۔ آفرین حفصہ کے کمرے میں آئی تو حفصہ بیڈ پر بیٹھے سینڈل پہن رہی تھی۔ حفصہ لائٹ پنک پیروں تک آتی فراک میں مبلوس تھی، اس پر نارنجی دوپٹہ سر پر ٹکایا ہوا تھا، بال کرلی کر کے آگے کو ڈالے ہوئے تھے، ایک سلور چوکر کے علاوہ کچھ نہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس روپ میں کھل اٹھی تھی، چھپی رستم کہیں کہ میرے بھائی سے چکر چلایا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ آفرین بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی، اس کو ایک مکہ اس کے شانے پر رسید کرتی ہوئی اس کی کلاس لینے کے موڈ میں بولی، یار رفیع کیسے باتیں کر رہی ہو، میرا کوئی چکر نہیں ہے تمہارے اس جلاد بھائی سے، وہ تو خود جلاد نے رشتہ بھیجا تو موم ڈیڈ نے ہاں کر دی۔ حفصہ اپنا شولڈر سے ہلاتے ہوئی بولی، بڑی چلاک ہو افی، جلاد بول کر جال میں ہی پھنسا لیا میرے بھائی کو۔ آفرین اس کو شرارت سے دیکھتی ہوئی بولی، افی اف، تم بس پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے اور یوں آرام سے بیٹھی ہو کیوں ہو، میری تعریف کرو آج یار، میں نے تمہاری انگوٹھی کی رسم میں کی تھی تعریف تمہاری۔ اب حفصہ بگڑ کر بولی تو آفرین اس کی بات پر ہنس دی، چلو سنو میری جان اپنی تعریف، آج تم بالکل ایک مرجھایا ہوا پھول لگ رہی ہو، لوگ کر لی تعریف، کیا یاد رکھو گی آفرین، حسن نے تمہاری تعریف کی تھی۔ آفرین مصنوعی کالر جھاڑتے ہوئے بولی تو حفصہ کا منہ بن گیا اس کی اتنی عجیب سی تعریف سن کر اور برا سا منہ بناتی بولی، بھاڑ میں جاؤ تم افی، اچھا اب چلو تمہارا جلاد بیٹھا ہے نیچے، تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ آفرین اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نیچے لائی اور فہیم کے سامنے بٹھا دیا۔ انگوٹھی کی رسم کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور سب ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مصروف ہوئے تو حفصہ نے آفرین کو اوپر چلنے کا بولا۔ آفرین اس کو لیے اوپر اپنے کمرے میں لے گئی اور غزل کی آواز پر واپس نیچے آ گئی۔ اب وہ فہیم کے پاس بیٹھی تھی تو فہیم نے موقع دے کر اس کو ہلکی آواز میں کہا، افی سن یار، حفصہ سے ملا سکتی ہو ابھی کہ ابھی؟ بھائی ابھی تو منگنی ہوئی ہے آپ کی، اتنے بے صبری کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ آفرین حیران ہوتی بولی، تمہیں جتنا کہا ہے نا اتنا کرو بندریا، زیادہ لیکچر مت دو۔ فہیم اس پر بگڑا، اب تو دیکھتی ہوں میں بھی کیسے ملتے ہو اپنی منگیتر سے۔ آفرین بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کو دھمکانے لگے، چل نا افی ملاؤ پلیز۔ فہیم بھی بسی سے بولا، پہلے سوری۔ آفرین نے آبرو چکا کر اسے سوری کی فرمائش کی، سوری افی میری پیاری بہنا، اب جلدی کچھ کرو جاؤ۔ فہیم دانت پیستا ہوا بولا، جاتی ہوں، کیا یاد رکھیں گے؟ آفرین بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے اٹھی اور لان سے نکل کر گھر کے اندر داخل ہوئی، حفصہ کو چھت پہ لے گئی۔ حفصہ اسے پوچھتی رہ گئی مگر آفرین نے اس کو کچھ نہ بتایا۔ اب آفرین نے فہیم کو میسج کر کے چھت پہ بلایا تو فہیم واش روم کا کہہ کر اندر آ گیا اور چھت پر گیا۔ حفصہ نے فہیم کو دیکھا تو آفرین کی پوری کارستانی سمجھ گئی اور آفرین دانت نکالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور باہر کا پہرا دینے لگی۔ حفصہ اسے پکارتی رہ گئی، اس نے حفصہ کی سنی انسنی کر دی، یہ منگنی مبارک ہو جلادنی۔ فہیم اس کے پاس کھڑا سینے پر بازو باندھتا ہوا بولا، میں جلادنی تو نہیں ہوں۔ وہ بگڑی اور آفرین پہ غصہ الگ سے، جلادنی تو ہو، اس جلاد کو اپنے پیار میں دیوانہ کر دیا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ دیوانے ہوئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ حفصہ نے اس کو نہ سمجھی سے دیکھا، پاگل ہو یار تم تو بالکل۔ اب فہیم بھڑک کر بولا، میں نے کیا کیا؟ حفصہ نے اپنا قصور جاننا چاہا۔ یار مطلب آدمی رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور تم ہو کے اوٹ پٹانگ باتیں کر کے رومانس کا حلوہ بنا دیتی ہو۔ فہیم بیچارگی سے بولا، بیچارے کا
ٹھیک موڈ کا حلوہ جو بن گیا تھا۔ یہ رومانس وغیرہ شادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے۔ حفصہ کی بات پھر سے اس کو ہنسنے پر مجبور کر گئی اور وہ ہنسی دبا گیا۔ ہم صحیح ہے، اور یہ لو تمہارے لیے لایا تھا۔ فہیم نے اس کی بات پر سر ہلایا اور جیب سے ایک بریسلٹ نکالا جو کہ گولڈ کی پتلی چین سے بنا ہوا تھا اور بیچ میں دل بنا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں لائے ہیں؟ میں یہ نہیں پہنوں گی، آپ رکھ لیں اپنے پاس، حفصہ سٹپٹاتی ہوئی بولی، اور فہیم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہ بریسلٹ پہنایا۔ اب میں اس کو تمہارے ہاتھ سے اترتا ہوا نہ دیکھوں۔ فہیم نے جیسے ہی کہا، حفصہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس سے آزاد کیا اور وہاں سے نکل دی۔ اس پر فہیم نے اس کو جانے دیا، اس کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ ویسے بھی اب حفصہ کو پا کر اس کے چہرے پر اطمینان طاری تھا۔ آفرین اور حفصہ یونیورسٹی سے واپسی پر ایک پارک میں آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ سبزی تھی، سورج بھی ڈوبنے کو تھا اور ہلکی ہلکی ہوا نے وہاں کا ماحول پرسکون بنایا ہوا تھا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ آفرین بلیک گھٹنوں سے اوپر آتی ہاف سیلو شرٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے گردن میں اسکن کالر کا اسکارف لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی، اور حفصہ پر پرپل کرتی پہ بلیک شلوار اور بلیک دوپٹہ سینے پہ پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ دونوں باتوں میں مگن تھی جب آفرین کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ سنجیدہ چہرہ لیے، نیوی بلو اور یلو چیک پہ شرٹ، بلو جینز اور ہاتھوں میں وہی 2 بیلٹس۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر اپنی جگہ پر برف کی بن گئی۔ اس کو حفصہ کی بولتی ہوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب لوٹی جب حفصہ نے اس کو کندھوں سے جھنجھوڑا۔ تم سے ہی بات کر رہی ہوں، کہاں گم ہو گئی؟ حفصہ یہیں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ حفصہ کی بات کا بنا جواب دیے وہاں سے اٹھی اور اپنا کلچ اٹھا کر تیز قدموں سے اذلان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ موبائل میں ٹائپنگ کرتا مصروف انداز میں چل رہا تھا۔ آفرین تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اب اذلان پارک کے ایک کونے میں آیا تھا جہاں آس پاس کوئی شخص نہ تھا، اور ایک گھنے پیڑ کے نیچے ایک لکڑی کا بینچ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہاں بیٹھ گیا، پھر موبائل میں ایک نمبر ڈائل کرنے لگا اور موبائل کان سے لگائی۔ ہاں سر، کل تک پروجیکٹ ریڈی ہو جائے گا۔ وہ اپنے باس سے بات کر رہا تھا جب اس کی نظر تیز قدموں چلتی ہوئی آفرین پر پڑی جو اسی کو دیکھ کے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ کر جیب میں رکھا، پر اس کارروائی میں اس نے ایک بار بھی نظریں آفرین سے نہ ہٹائیں۔ وہ کبھی بھی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، پر وہ چلتی ہوئی نازک سی لڑکی جس کے لمبے کمر تک آتے بال جو کہ ہوا سے اڑ کر چہرہ چھو رہے تھے، وہ ان کو ہٹانے کی بھی تکلیف نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کو خود پر نظریں ٹکانے پر مجبور کر گئی۔ اب اس کے سامنے کھڑی تھی اور لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ تیز چلنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اذلان کو اپنے کان سن ہوتے محسوس ہوئے۔ آس پاس کا ہر ایک منظر اس کو بلیک اینڈ وائٹ دکھنے لگا اور فوکس تھا تو صرف اس پری جیسی لڑکی پر۔ اس کو ساری دنیا رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ جب آفرین نے اس کی نظریں خود پر مرکوز ہوتے ہوئے دیکھی تو گھور کر اس کو دیکھا۔ اس کا سرمئی رنگ کا آئی بال بڑا ہو گیا اور گھنی لمبی پلکیں اوپر کو اٹھی۔ آنکھوں میں غصہ تھا جو کہ اذلان کو پاگل کر گیا۔ اذلان کی دھڑکنیں بے ترتیب سے چلنے لگیں۔ اذلان کو آفرین کی آنکھیں بھا گئیں اور اس کو لگا اس نے ایسی خوبصورت آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھیں۔ اذلان کو یوں محسوس ہوا مانو کہ وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا ہو، اور بے اختیار اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا، لاجواب۔ جیسے ہی آفرین نے سنا، اس کی ناک غصے سے لاحول ہوئی اور چلا کر بولی، کیا کہا آپ نے؟ اذلان اس کے چلانے پر ہوش میں آیا تو وہ خود بھی حیران تھا کہ وہ کیسے اس میں کھو گیا، اور خود کو سنبھالتا ہوا اس پر سے نظریں ہٹاتا ہوا بولا، تم یہاں بھی آ گئی؟ کیا مطلب؟ آفرین اس کی بات نہ سمجھی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرا پیچھا؟ پہلے ریسٹورنٹ، اب یہاں پارک میں بھی؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب اذلان کے لہجے میں غصہ تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ آفرین کو اس بوری اور چمکدار آنکھوں سے خوف آنے لگا اور اس کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوئی کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے تو آفرین نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تم جیسی لڑکیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اذلان نے اس کو چپ دیکھا تو ایک اچھا تری نظر اس پر ڈالتا ہوا بولا، اور پھر وہی جملے جنہوں نے آفرین کو اتنے دن سے بے چین کر رکھا تھا، وہی جملے دوبارہ سن کر وہ آپے سے باہر نکلی اور بھڑکتی ہوئی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتی ہوئی، اس میری جیسی کا کیا مطلب؟ اور اس دن بھی تم نے یہ جملے کہے تھے نا؟ تمہارے ان گھٹیا جملوں کی وجہ سے میں کتنے دن بے چین رہی ہوں، اور اسی لیے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ تمہیں سیدھا جواب دے سکوں اس بات کا، تاکہ میرے دل کو تو سکون پڑے۔
اور اپنی اس بے تکی بات کا مفہوم بھی آج مجھے بتا ہی دو تم۔ اذلان حیران ہو گیا اس لڑکی کی جرأت دیکھ کر۔ یہ پہلی بار تھا کہ اذلان کا کسی نے گریبان پکڑا تھا اور صحیح سلامت تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اذلان ضرور اس کو سبق سکھاتا، جو کہ وہ کئی بار کر بھی چکا تھا۔ اذلان کو تو ان سرمئی آنکھوں نے روک لیا تھا جس میں وہ اب اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اب اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے آفرین کو اپنی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے آفرین سیدھا بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی چلی گئی اور اذلان نرم لہجہ اپناتے ہوئے بولا، ڈریسنگ دیکھی تم نے اپنی؟ اس دن اسی ڈریسنگ کی وجہ سے ان لڑکوں کی گندی نظریں تھیں تم پر، اور اسی وجہ سے انہوں نے تمہیں چھونے کی کوشش کی تھی، اور اس لیے میں نے وہ جملہ بھی بولا، اور رہی اب کی بات تو میں نے غلط سمجھ لیا، اور آئندہ کسی کی باتوں کو دل پر لے کر اس کا پیچھا مت کرنے لگ جانا، ورنہ لوگ غلط سمجھیں گے۔ اب اذلان نے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹائی، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، اور یہ جو ہاتھ ہے نا، پہلی لڑکی کے ہاتھ ہیں جو میرے گریبان تک گئے ہیں، اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ اذلان وارننگ بھی نرم لہجے میں دے رہا تھا۔ آفرین اس کی باتیں سن کر سن ہو گئی تھی۔ اس کو ایسی ڈریسنگ پہ کی گئی بات کہیں نہ کہیں صحیح لگی، پر دماغ اس بات سے انکاری تھا، اور آفرین سن کر اذلان کی چمکدار آنکھوں میں دیکھے گی، ایسے دیکھو کہ تمہیں واقعی غلط سمجھ لوں گا۔ اذلان سنجیدگی سے بولا تو آفرین نے جھٹ سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کیے اور اس بینچ سے اٹھ گئی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی، آفرین دانت پیستی ہوئی بولی۔ اچھا؟ اذلان نے ایسے کہا جیسے اپنی بارے میں ایک خوبی جان لی ہو، ڈھیٹ کہیں کے۔ آفرین یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اذلان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اذلان کو اس کی ہمت امپریس کر گئی تھی اور اس کی آنکھیں اذلان کو دیوانہ کر گئی تھیں۔ وہ ان آنکھوں میں ڈوبنے کا خواہش مند ہوا، اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا، وہ اب صرف خود کو ہی ان آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اذلان نے اب اس کو حاصل کرنے کی ٹھان لی تھی اور یہیں سے اس عشق کی داستان شروع ہونے کو چلی تھی۔ آفرین کمرے میں آئی تو اپنے کمرے میں گھس گئی، دروازہ بند کر کے کلچ بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی شخص گھومنے لگا اور کانوں میں اس کی باتیں گونجنے لگی۔ ڈریسنگ دیکھی ہے تم نے اپنی؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے دوسرے ہاتھ کو چھو رہی تھی۔ جو ہاتھ ہے نا، پہلی لڑکی کے ہاتھ ہیں، میرے گریبان تک گئے ہیں۔ وہی بھاری دل کو چیرتی ہوئی آواز گونجی اس کے کانوں میں، تو گھنی پلکوں کی نم ہوتی جھلک آنکھوں پر گری کچھ دیر کے لیے، پھر وہی آواز اور لمس محسوس کرنے لگی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کیوں اس انجان شخص کی باتیں اس کے دل میں بسیرا کر رہی ہیں، کیوں اس شخص کے لمس کو محسوس کیے جا رہی ہے۔ عشق کا کوئی خطرہ اس کو لاحق نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی انیس کے جذبے کا کوئی شبہ معلوم ہوا۔ الجھنیں تھیں بس جو کہ اس کے دماغ میں گھری پڑی تھیں۔ آفرین دل ہی دل میں دعا گوتی کہ پھر دوبارہ سے اس شخص کو نہ دیکھے، کیونکہ اس شخص کو لے کے اس کے دل میں کیا احساسات تھے وہ ان سے بالکل ہی انجان تھی۔ اس کی موبائل کی ٹیون بجی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کو خود پتہ نہیں تھا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر جلدی سے موبائل دیکھا۔ دانیال کا میسج تھا جس میں لکھا تھا، آج ڈنر کرنے چلیں؟ آفرین نے ٹائپ کیا، آج میرا موڈ نہیں۔ پھر دانیال کا میسج آیا، مجھے نہیں سننا کچھ بھی، آج رات 8 بجے تک ریڈی رہنا، میں لینے آؤں گا۔ آفرین نے بد دلی سے اوکے ٹائپ کیا اور موبائل پھینک دیا۔ اس کا آج کہیں جانے کو دل نہیں تھا، اتنی الجھنوں کو لیے کہاں جاتی بھلا؟ پھر بھی دانیال کے اصرار پر وہ اٹھی، واش روم میں گھس گئی اور زور زور سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر خود سے مخاطب ہوئی، یہ کیا کر رہی ہو آفرین؟ تم کیوں اس کو محسوس کر رہی ہو؟ کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ وہ واش روم سے باہر آئی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی الماری میں کوئی ڈھنگ کے کپڑے تلاش کرنا چاہے، پر سب کپڑے چھوٹے اور ہاف سلیوز والے تھے۔ ڈریسنگ دیکھی تم نے اپنی؟ پھر وہی آواز۔ اس نے تنگ آ کر سر جھٹا غزل کے روم میں گئی، جہاں غزل بیڈ پر بیٹھی ہوئی کسی کتاب میں مصروف تھی اور فیضان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ میں آ جاؤں؟ آفرین نے اجازت مانگی۔ ہاں بیٹا آؤ، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فیضان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اندر آئی اور فیضان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، ابو وہ آج دانی ڈنر پر لے کے جانے کو کہہ رہا تھا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں بچے جاؤ، دانیال نے مجھ سے اجازت مانگی تھی فون کر کے۔ فیضان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اوکے ابو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی اور غزل کے پاس گئی۔ امی آپ کا کوئی ڈریس مل سکتا ہے؟ غزل نے اس کی آواز پر سر اٹھایا اور اس کو حیرانی سے دیکھا۔ غزل کے جسم میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، وہ پتلی ہی تھی تو آفرین اس کا ڈریس پہن سکتی تھی۔ تمہارے پاس اتنے تو ڈریس پڑے ہیں، کوئی بھی پہن لو۔ میرے
میرے سب ڈریس لمبی ہیں اور فل سلیوز والی ہیں۔ غزل بولتی ہوئی پھر سے کتاب پڑھنے لگی۔ ہاں مجھے کوئی فل سلیوز والا ہی چاہیے، ایسے باہر ہاف سلیوز پہننا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ جملہ سنتے ہی جہاں غزل حیران ہوئی وہاں فیضان بھی۔ غزل نے کتاب بند کی اور اس کے ماتھے کو چھوا۔ لڑکی کیا ہوا، ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ غزل تو سکتے میں چلی گئی اس کی بات سن کر، ورنہ وہ آفرین جو غزل کی فل سلیوز سے بھی چڑھتی تھی آج خود اس کے کسی فل سلیوز والی ڈریس مانگ رہی تھی۔ امی کچھ نہیں ہوا مجھے، اب جلدی سے ڈریس دیں، دانیال آتا ہی ہوگا۔ آفرین وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ غزل اس کو ابھی بھی سختی سے دیکھ رہی تھی۔ غزل دے دو بچے کو ڈریس، لیٹ ہو رہا ہے اس کو۔ غزل فیضان کی آواز سن کر اٹھی، الماری کی طرف بڑھی اور کچھ اپنے پرانی ڈریس اس کے سامنے رکھ دیے، کیونکہ غزل کا خیال تھا کہ اس کے اب کے ڈریس آفرین تھوڑے سے ڈھیلے پڑیں گے۔ آفرین نے اس کو ڈریس کو دیکھا اور عجیب سی شکل بنائی اور بولی کوئی اچھا والا دکھائے نا، آؤ میرے ساتھ تم۔ غزل اس کو لیتے ہوئے ایک اور کمرے میں لے گئی جہاں غزل کا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ غزل نے لائٹس آن کی اور ایک بڑی سی پیٹی کھولی جس میں سے اس نے 2 ڈریس آفرین کے سامنے رکھ دیے۔ وہ دونوں عظمیٰ کے تھے جو غزل نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی دیکھ لو، غزل نے اس کو آپشن دیے۔ آفرین کو دونوں ہی پسند آئی، جس میں سے اس نے ایک سفید فراق اٹھا لی۔ یہ بہت خوبصورت جوڑا تھا، گھٹنوں تک آتی سفید فراق جس کے صرف گلے اور نچلے دامن پر ہلکا سا گولڈن کام ہوا تھا اور اس پہ گلابی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور پنک ریشمی دوپٹہ تھا۔ غزل نے شاپر اس جوڑے کے اوپر سے اتارے اور اس کو دیکھا۔ وہ پہننے گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے ایسی ڈریسنگ پہلی دفعہ کی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور فٹنگ بھی ٹھیک لگ رہی تھی، نہ زیادہ تنگ نہ زیادہ ڈھیلا۔ اس نے بالوں کو سیدھا رکھا اور اوپر سے ایک سائیڈ بریڈ بنا لی، باقی سارے بال کھلے چھوڑ دیے اور اس کے بعد اس نے لائنر لگایا اور لائٹ پنک گلوز لگاتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر ایک شانے پر ٹکایا جو کہ بار بار سرک کر نیچے آ رہا تھا۔ اسی دوران غزل آئی تو آفرین کو دیکھ کر غزل کو عظمیٰ یاد آئی۔ غزل نے آنکھوں سے نمی صاف کی اور اس کو دوپٹے میں الجھا ہوا دیکھ کر خود اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور ایک سائیڈ پر کھول کر رکھ کر پن اپ کر دیا۔ ماشاءاللہ، غزل بولتی ہوئی چلی گئی اور اس نے پنک کلر کی سمپل سی پمپی پہن لی۔ کلچ میں موبائل اور کچھ پیسے رکھتے ہوئے اب دانیال کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد ملازمہ نے اس کو بلایا۔ وہ باہر گئی تو اس نے دانیال کو دیکھا جس نے نیوی بلو شرٹ پہ بلیک کوٹ اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ آفرین آئی تو دانیال نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ آفرین نے اس کو اپنا ہاتھ تھما دیا تو دانیال نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو گاڑی میں بٹھایا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی چالو کر دی۔ آج کیا خاص بات ہے جو آج محترمہ نے ایک نئی ہی ڈریسنگ کی ہوئی ہے؟ دانیال اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ بس ایسے ہی کچھ نیا بھی ہونا چاہیے نا۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آئی؟ آفرین اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج تو لگ رہا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے اور میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے محبت سے آفرین کو دیکھا اور آخری جملہ بولتے ہی آنکھ ماری۔ آفرین اس کی ایسی تعریف کرنے پر مسکرا دی اور پھر اتراتے ہوئے بولی، تم بھی ویسے ٹھیک ہی لگ رہے ہو۔ ہاں شکر ہے تمہیں ٹھیک تو لگا، ورنہ تو مجال ہے جو تھوڑی سی بھی تعریف کرو۔ دانیال اس کی اتنی سی تعریف سن کر ہی خوش ہو گیا تو آفرین مسکرا دی اور وہ روڈ پر پہنچے تو گاڑی ٹریفک سگنل پر رکی۔ اذلان جو کہ وہ بھی ٹریفک سگنل پر رکا ہوا تھا، اس کی نظر یکدم گاڑی میں بیٹھی آفرین پر پڑی۔ وہ تھم سا گیا اس کو ایسی ڈریسنگ میں دیکھ کر اور اسی کے ساتھ اذلان کی نظر دانیال پر پڑی جو کہ ہنس ہنس کے آفرین سے بات کر رہا تھا۔ وہیں اذلان کے ہاتھوں کی گرفت بائک کے ہینڈل پر مضبوط ہوئی، اس کے ہاتھوں کی اور پیشانی کی رگیں تن گئی، آنکھوں میں غصہ آ گیا اور وہ لب بھینچ گیا۔ جیسے ہی سگنل گرین ہوا وہ گاڑی آگے بڑھی تو اذلان نے پیچھے سے گاڑی پر لکھا ہوا نام پڑھا، دانیال اسد۔ اس نے زیر لب وہ نام دہرایا۔ اب یہ کون سی بلا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا تو پیچھے سے گاڑیوں کی آوازوں نے اس کو ہوش دلایا۔ اذلان اب دانیال کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی ایک بڑے سے ریسٹورنٹ پر رکی اور اذلان نے بھی وہیں پارکنگ ایریا میں بائک روک دی۔ دانیال اٹھا اور آفرین کی سیٹ کی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے کیا جس کو آفرین تھام کر گاڑی سے نکلی۔ اذلان کا اب ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی آفرین گاڑی سے باہر نکلی وہ اس پری وش کو دیکھتا ہوا رک سا گیا۔ اذلان کی آنکھوں کے آگے سب دھندلا سا گیا، بس آنکھیں تو ایک ہی چاندی میں لپٹے اس سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دانیال کا ہاتھ پکڑتی ہوئی ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور اذلان نے اس کے سراپے کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا۔ وہ تو ابھی بھی اس میں کھویا ہوا تھا۔ یار بائک ہٹاؤ گی، مجھے بھی پارک کرنی ہے۔ ایک لڑکا جو کہ بائک پہ تھا اور کب سے انتظار کر رہا تھا اذلان بائک پارک کرے تو وہ بھی آگے کو جا سکے کیونکہ اذلان نے راستہ روکا ہوا تھا۔ جب اس نے اذلان کو بت بنا دیکھا تو بول اٹھا، ہاں ہاں کرتا ہوں۔
اذلان ہوش میں اور بائک پارک کر کے ریسٹورنٹ میں گھسا۔ یہ ایک بڑا سا اور خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا جس میں لال اور سفید کلر کے صوفے اور شیشے کی میزیں رکھی گئی تھیں اور رنگ رنگ کی موم بتیاں جلائی گئی تھیں جن کی قطار سی بنی ہوئی تھی، جنہوں نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس ماحول میں سنہری اور لال رنگ کی اینٹیں جن پر سنہرے رنگ کی روشنیوں نے ایک الگ سا سما پھیلایا ہوا تھا، مانو کہ ریسٹورنٹ سنہرے پانی میں نہلایا ہوا ہے۔ اذلان ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا اور آفرین اور دانیال اس کو نظر آ ہی گئے۔ آفرین کی پشت اس کی طرف تھی اور دانیال کا چہرہ اذلان کی طرف۔ اذلان چلتا ہوا ان کی آگے والی ٹیبل کی طرف بڑھا اور ایک سفید سے صوفے پر براجمان ہوا۔ اب دانیال کی پشت اذلان کی طرف تھی اور اذلان آفرین کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ سکتا تھا۔ آفرین کی نظر ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی، وہ مسکرا کر دانیال سے باتوں میں مصروف تھی۔ سر کچھ لینا پسند کریں گے؟ ویٹر اذلان کے پاس آتا ہوا بولا۔ اذلان اس کی آواز پر چونکا اور بولا، 1 پائنیپل جوس پلیز۔ اوکے سر۔ ویٹر تابعداری سے سر ہلاتا ہوا چلا گیا تو اذلان واپس سے اپنے دیدار کو لگ گیا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ اس کے ساتھ سنجیدہ چہرہ لیے اس چاندنی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آفرین کی نظر اب اذلان پر پڑی جو سگریٹ سلگاتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آفرین کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہی پتھر سی ہو گئی۔ افی کیا ہوا؟ دانیال نے آفرین کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دیکھا تو اس کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو اس کی نظر اذلان پر پڑی جو ابھی تک اسی پوزیشن میں آفرین کو ہی دیکھ رہا تھا اور آفرین کی بھی نظر اس پر تھی اور چہرے پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ آفرین کون ہے وہ؟ دانیال گھبرایا تو آفرین نے چونک کر اس کو دیکھا۔ آفرین کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو بولنے کی ہمت بھی نہ کر پائی۔ اذلان نے اپنا کام بنتے دیکھا تو مسکرایا اور ڈمپل اس کے دائیں گال پر پڑا۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس آنے لگا اور سامنے پڑی گلدان سے ایک گلابل اٹھایا۔ آفرین نے پھر سے اذلان کو دیکھا جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ دانیال بھی حیران ہوا، اذلان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اذلان آیا، ان کی ٹیبل پر ہاتھ رکھا، ایک نظر دانیال کو دیکھا جو کہ آنکھوں میں غصہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا اور مڑ کر آفرین کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور اس کے بالوں میں اس کے سائیڈ بریڈ میں وہ گلاب کا پھول ڈالا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا، آفرین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ دانیال غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آفرین نے جلدی سے اذلان کا ہاتھ جھٹکا۔ اذلان سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آفرین نے یہ سنتے ہی یکدم دانیال کو دیکھا جو غصہ ضبط کیے اذلان کی ہمت کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان وہی مسکراتا ہوا پھر سے آفرین کو تک رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیسے جانتے ہو اس کو؟ دانیال اب اذلان سے پوچھنے لگا۔ اذلان نے آفرین سے نظریں ہٹائیں اور دانیال کو ایک آبرو جھکا کر دیکھا۔ 2 سیکنڈ دیکھنے کے بعد اذلان بولا، یہ تم اسی سے پوچھ لو نا۔ اذلان پھر وہی مسکراہٹ لیے بولا جو کہ دانیال کو ایک دم زہر لگی تھی۔ اذلان وہاں سے نکل گیا۔ اب دانیال نے آفرین کو گھورا تو آفرین ڈر کے مارے سر نفی میں ہلانے لگی، بولنے لگی، نہیں دانیال میں اس کو نہیں جانتی، چلو تم میرے ساتھ۔ دانیال نے آفرین کو بالوں سے وہ پھول نکال کر زمین پہ پٹکا اور اس کا ہاتھ پکڑتا ریسٹورنٹ سے باہر لے گیا، اس کو گاڑی میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا اور خود بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا اور سمندر پہ گاڑی روکی اور آفرین کا ہاتھ پکڑتا اس کو گاڑی سے باہر نکالا۔ وہاں بہت ہوا چل رہی تھی، آفرین کے بال اور دوپٹہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ دانیال نے اپنا کوٹ اتار کر گاڑی میں پھینکا اور اس کے بال اب ہوا لگنے کی وجہ سے بکھر چکے تھے۔ وہ آفرین کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا بازو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا، بتاؤ کون تھا وہ اور کیسے تمہاری اس بڑھنے کی جرأت ہوئی اس کی؟ اب اس نے چلا کر کہا، بتاؤ مجھے افی۔ آفرین خوف سے آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ رہی تھی، وہ دانیال کو غصہ ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آفرین کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ حیرت بھی تھی کہ کیسے اس نے ایک انجان کی بات کا یقین کر لیا۔ دانیال، مجھے واقعی نہیں پتا وہ کون ہے، بس ایک دفعہ ریسٹورنٹ میں ملا تھا، اس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے اب شاید اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ آفرین کو جو سمجھ آیا اس نے اس کو بتا دیا۔ دانیال نے اس کا بازو پکڑ کر خود سے اور قریب کیا۔ آفرین کو اب درد ہونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ دانیال نے گھور کر کہا اور لال آنکھیں آفرین پر گاڑ دیں۔ دانیال، میری بات کا یقین کرو، میں اس کو نہیں پہچانتی، میں نہیں جانتی وہ کون ہے اور کیوں ایسا بول گیا ہے۔ دانیال پلیز میرا یقین کرو۔ اور دانیال تمہیں یقین نہیں نا تو تم حفصہ سے پوچھ لو، اس کو وہ ریسٹورنٹ والا سارا واقعہ پتہ ہے۔ آفرین روتے ہوئے اس کو یقین دلا رہی تھی۔ دانیال نے سر افسوس سے لایا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ افی گاڑی میں جا کر بیٹھو، وہ دھیرے سے بولا۔ دانیال، میری بات کا یقین۔ افی جاؤ میں نے کہا۔ آفرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولنا چاہا
تو دانیال نے اس کی بات کاٹ کر ہاتھ چٹکا اور اس پہ چلاتے ہوئے بولا۔ آفرین کو دکھ ہوا کہ وہ کیسے کسی کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے، تو وہ جا کر گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے ہی دانیال کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اب سمندر کنارے ریت پر بیٹھا ہوا تھا اور بے بس ہو کر پانی کی مچلتی ہوئی لہروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، شرٹ کی آگے کی اوپر والے 2 بٹنز کھلے، آفرین سے دانیال کی بکھری ہوئی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آفرین کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور وہ خود سے بولی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ آفرین کی آنکھوں سے 2 موتی گرے اور اذلان سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی کہ کون ہے وہ شخص جو اس کی زندگی میں طوفان بن کر شامل ہو گیا ہے۔ اب دانیال جو اپنی سوچوں میں گم ریت کو مٹھیوں میں جکڑ چکا تھا، دماغ پہ زور ڈالتا ہوا کچھ دنوں پہلے کے مناظر یاد کرنے لگا۔ آفرین کا دوڑ کر مال سے نکلنا، کال پہ آفرین کا اپنی پریشانی کا اظہار کرنا اور وجہ نہ بتانا، اور آج کا واقعہ جب اس کو دیکھ کر جم گئی تھی۔ دانیال اب جو نہیں سوچنا چاہتا تھا وہ بھی اس کے دماغ میں آ رہا تھا، وہ اپنے بل مٹھیوں میں جکڑ چکا تھا۔ آفق کیوں تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ خود سے مخاطب ہوا اور گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگا۔ اب ان دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو آفرین کو دیکھا جو خاموش ہو کر کھڑکی سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اپنا حلیہ ٹھیک کر لو نہیں تو گھر والے سوال کریں گے، دانیال اس کا حلیہ دیکھتا ہوا بولا۔ بال بکھرے، آنکھیں لال، لب اور ناک بھی جو کہ رونے کی وجہ سے لال تھے۔ آفرین نے اس کی آواز سنی تو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر بالوں کو سیدھا کرنے لگی اور انداز ایسا کہ اس پہ احسان کیا۔ وہ پھر سے اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی، چہرے پر خفگی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دانیال خاموشی سے ڈرائیو کرتا گیا، پہلے اس کو گھر چھوڑا اور پھر خود بھی گھر کے لیے نکل گیا۔